مہینوں سے روس کے ساتھ جنگ لڑنے والے یوکرین پر ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے بمباری۔ اس بار آل آؤٹ کے موڈ میں نظر آنے والے روس نے ایک خوفناک میزائل حملہ کر کے پورے یوکرین میں پھیلا دیا ہے خوف و ہراس۔ بتایا جا رہا ہے کہ روس نے بحر اسود سے یوکرین پر کم از کم 60 کروز میزائل داغے ہیں اور اب یوکرین میں چاروں طرف سے دھماکوں کی آوازیں دے رہی ہیں سنائی۔ ہندوستان اور نیپال دونوں ممالک کے افواج کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آج جمعہ سے 16ویں مشترکہ فوجی تربیتی مشق سوریہ کرن کا ہو رہا ہے انعقاد۔ یہ مشق ہندوستان نیپال سرحد کے پاس روپندیہی کے علاقے سالجھنڈی میں ہوگا۔ نیپال ہندوستان سرحد کے پاس روپندیہی کے سالجھنڈی میں ہونے والے اس فوجی مشق میں حصہ لینے کے لیے ہندوستانی فوج کا ایک دستہ بدھ کے روز پہنچ گیا ہے نیپال۔ بھارت نے ایٹمی صلاحیت والے بیلسٹک میزائل اگنی 5 کی رات کے وقت کی کامیاب آزمائش۔ یہ میزائل 5000 کلومیٹر کی دوری تک وار کرنے کی رکھتا ہے صلاحیت۔ یہ تجربہ کل شام 5:30 بجے کے آس پاس اوڈیشہ کے ساحل کے نزدیک APJ عبدالکلام جزیرے پر کیا گیا۔ اگنی میزائل سلسلے کا یہ ہے تازہ تجربہ۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے جمعرات کو بڑی کارروائی کرتے ہوئے 84 آن لائن چینلوں کو ہندوستان میں قرار دے دیا ہے ممنوع۔ ان چینلوں پر غلط اطلاعات پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے اور ان پر لگا دی گئی ہے پابندی۔ اس کے علاوہ 5 ٹی وی چینلوں پر عبوری طور سے لگائی گئی ہے پابندی۔ بتا دیں کہ اس سے پہلے حکومت نے مبینہ طور سے یوزرز کا ڈیٹا جمع کرنے اور اسے ملک کے باہر سرور پر ناجائز طریقے سے نشر کرنے کے لیے 384 اپلیکیشن کو کیا تھا ہلاک۔ جموں و کشمیر کے راجوری ضلع میں جمعہ کی صبح فوجی کیمپ کے باہر فائرنگ کے واقعے میں 2 شہری ہلاک اور 1 شخص ہو گیا زخمی۔ افسران نے یہ معلومات کی ہیں فراہم۔ فوج نے فائرنگ اور شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے نامعلوم دہشت گردوں کو ٹھہرایا ذمہ دار۔ سابق وزیر مملکت برائے داخلہ سوامی چنمیانند کی مشکلات بڑھ گئی ہیں ایک بار پھر۔ شاہجہاں پور کے MP MLA عدالت نے سوامی چنمیانند کو اپنے ہی شاگردہ کی عصمت دری کے معاملے میں مفرور قرار دیا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے چنمیانند کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ کیا ہے جاری۔ فلم اداکار امیتابھ بچن کولکتہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول 2022 کے آغاز میں پہنچے۔ اس موقع پر امیتابھ بچن نے سینسرشپ اور آزادی اظہار پر اپنی دی ہے رائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں شہری اور اظہار رائے کی آزادی پر اٹھائے جا رہے ہیں سوالات۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بھی سینما کے حوالے سے اظہار رائے کی آزادی کے تصور پر لگ رہا ہے نشان۔ CBI نے 2 ہندوستانی فنکاروں کی جانب سے امریکہ میں ایمیزون کے گاہکوں سے مبینہ طور پر دھوکہ دہی کرنے کے معاملے میں جانچ کر دی ہے شروع۔ اس کے لیے انہوں نے گاہکوں کے کمپیوٹر پر بچوں کے جنسی استحصال والا مواد ڈال دیا اور سیکیورٹی کے عوض میں پیسے کا کیا ہے مطالبہ۔ ایمیزون کی شکایت پر ایجنسی نے سوبھالس IT سولوشنز کے سچیتا تیواری اور آیوش تیواری کے خلاف کیس کیا ہے درج۔